سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایسا دم دینے لگا ہوں جس کو سنتے ہی آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ مہینوں میں ٹائم نہیں لگے گا، صرف چند منٹ، مگر یاد رکھیے اس سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو کس قسم کا جادو ہے، آپ کیا علاج کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سر میں درد ہے اور آپ دوائی کھا رہے ہیں بخار کی، ٹھیک ہے، تو فرق تو نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے وجود کے اندر جب جادو ہوتا ہے تو اس کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو لمبی ہوگی، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ کو بہت جلدی اور شارٹ کٹ والا کوئی وظیفہ چاہیے تو برائے مہربانی چھوڑ دیجئے۔ یہ ویڈیو میں بہت تفصیل سے بناؤں گا، کیونکہ جادو مذاق نہیں ہوتا۔ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو پوری عمر ہو جاتی ہے وہ چیز پڑھتے پڑھتے، اور جب وہ کسی پر جادو کرتا ہے تو اس کی پوری عمر کا وہ نتیجہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب کوئی دم کرتا ہے، کسی کا علاج کرتا ہے، تو دیکھا یہی جاتا ہے اس نے 2 منٹ کے اندر دم کیا ہے، یا میں آپ کو یہ دم دینے لگا ہوں تو دیکھا یہی جائے گا کہ سننے میں یہ، مگر اس کے پیچھے میری کتنی محنت ہے، کتنی محنت کے بعد میں اس کی اجازت دے رہا ہوں، وہ کسی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو برائے مہربانی یہ 2-4 چیزیں اچھے سے سمجھ لیں۔ جادو کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کیسے کاٹ ہوگی، یہ چیزیں جانے بغیر آپ جادو کی کاٹ گھر بیٹھے نہیں کر سکتے، پھر آپ فراڈیوں کے ہاتھ کا کھلونا ہی بنے رہیں گے، تو اس لیے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ سب سے پہلی بات کہ جادو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ کیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ سادی سی مثالیں دینے لگا ہوں 2-3، اچھے سے سمجھ لیجئے گا کہ اگر ایک بندہ کرایہ دار ہے، اس کو اگر مالک مکان آ کر کہتا ہے بھائی مکان خالی کرو، تو جب وہ کرایہ دار، حالانکہ وہ کرایہ دار ہے، وہ مالک مکان نہیں ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ مجھے اس نے کیسے کہہ دیا کہ مکان خالی کرو، ٹھیک ہے۔ وہ ہر طرح کی کوشش کرے گا، اور اوپر سے اگر آپ کمزور ہوں گے تو وہ مارے گا بھی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا اخباروں میں یا نیوز میں کہ فلاں کرایہ دار نے مالک مکان کو گولی مار دی، کیوں؟ مالک مکان کمزور تھا، قبضہ کر لیا، کمزور تھا۔ تو اسی طرح جو وجود کے ساتھ جادو رچ گیا ہے، جادو کے ذریعے بھیجے ہوئے موکلات رچ گئے ہیں، وہ بھی اس طرح نہیں نکلیں گے۔ آپ ہلکا ہاتھ ڈالو گے، کمزور ہاتھ ڈالو گے تو وہ کبھی نہیں نکلیں گے، وہ بلکہ الٹا نقصان دیں گے اور زیادہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی اور زیادہ دل بڑھ جائے گا اور زیادہ طاقت بڑھ جائے گی۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں تو وہ بیچارہ ڈر ڈر کے، اس کی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کے ہی ہر چیز لکھ دیتا ہے کہ میں مجرم ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک عادی مجرم ہوتا ہے جس کو پولیس والوں نے اتنی بار مارا ہوتا ہے کہ اس پر مار کا پھر اثر ہونا ختم ہو جاتا ہے، تو پولیس والے پکڑ کے لا کے اس پر کیس کر کے اندر ٹھوک دیتے ہیں، اس کو مارتے نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اس کو مارنے کا اثر ہی نہیں ہونا، یہ عادی مجرم ہے۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں بٹھا لیں اچھے سے۔ جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ دم میں ویڈیو کے بالکل اینڈ میں دوں گا تاکہ آپ لوگ جب بھی اس کو سنیں، آپ کو میری یہ باقی باتیں ایک دفعہ سن لیں، اس کے بعد آپ کو سننے کی ضرورت نہ پڑے، آپ ڈائریکٹ اینڈ میں جا کر دم اپنا سن لیا کریں۔ سمجھیں، سب سے پہلے دم کا طریقہ باوضو ہو کر آپ نے سننا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی حالت میں ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں بیماری کی وجہ سے، پھر آپ لیٹ کر سن سکتے ہیں، ورنہ آپ نے بیٹھ کر سننا ہے، کھڑے ہو کر یا لیٹ کر نہیں سننا۔ آپ کے پاس ایک ہینڈ فری موجود ہونی چاہیے۔ اس ہینڈ فری کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اذان ہوگی دم کے اندر، وہ آپ نے سیدھے کان کے اندر سننی ہے اور الٹے کان کے اندر زور سے انگلی دے لینی ہے تاکہ باہر کی آواز نہ آئے، اور اذان کی آواز تیز ہو، یاد رکھیں ہلکی آواز میں نہیں سننا، تیز آواز میں سننا، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، برداشت کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سیدھے کان میں سننی ہے، پھر الٹے کان میں ہینڈ فری لگا لینی ہے۔ میں پہلی جب اذان ہوگی اس کے اندر تھوڑا سا وقفہ دوں گا تاکہ آپ ہینڈ فری چینج کر سکیں، تو پھر آپ نے دوسرے کان کے اندر لگا لینی ہے۔ دوسرے کان کے اندر جب لگا لینی ہے تو سیدھے یعنی الٹے کان میں لگانے کے بعد سیدھے کان کے اندر آپ نے انگلی دے دینی ہے تاکہ سیدھے کان سے باہر کی کوئی آواز نہ سنائی دے۔ تو اس طریقے سے آپ نے دوسرے کان یعنی کہ الٹے کان میں بھی اذان سننی ہے۔ سننے کے بعد پھر تھوڑا سا وقفہ آئے گا بیچ میں، ہلکا سا 2-4 سیکنڈ کا، پھر میرا دم شروع ہوگا،
آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سیدھے کان کے رہ گئی ہے اس میں آپ نے ہینڈ فری لگا لینی ہے تاکہ آپ کے دونوں کانوں میں ہینڈ فری ہو، کیونکہ دم آپ نے دونوں کانوں سے سننا ہے۔ اس میں نے جہاں جہاں پھونک ماری ہے آپ نے وہاں وہاں اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے۔ جیسے جیسے بھی آپ کو پھونک کی آواز آئے گی تو آپ نے سینے پر پھونک مارتے جائیں گے۔ اس کے بعد جب اینڈ ہوگا تو درود ابراہیم پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک ماریں گے۔ میں دم میں انشاءاللہ یہ چیز کوشش کروں گا بتا بھی دوں۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کے چکر لگانے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا چلنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب العزت کی ذات کا کرم ہوا تو اسی وقت آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ یہ تھا دم کا پہلا پوائنٹ جہاں پر آپ کو فرق پڑ جائے گا، مگر یہ چیز دوبارہ واپس آئے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ نے اس دم کو 41 دن روزانہ صبح کے وقت سننا ہے، فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد کوشش کریں مصلی پر بیٹھ کر ہی سنیں۔ تو آپ نے روزانہ 41 دن اس کو دم کو دوبارہ سننا ہے۔ جب آپ اس کو 41 دن سنیں گے، پہلے 3 دن کے اندر آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، باقی آپ نے جو دن ہیں وہ مکمل کرنے ہیں۔ پرہیزیں آپ نے کرنی ہیں، ساتھ آپ نے بڑا گوشت استعمال نہیں کرنا۔ ثابت مسور جسے مسر کہتے ہیں، میں یہ تصویر لگانے لگا ہوں، دیکھ لیجئے، یہ چیز ہے۔ اور پھر اس کی دال، مسور کی دال، یہ لال رنگ کی تصویر جو لگی ہوئی ہے، یہ دال آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ صدق والے گھر نہیں جانا، یعنی قبرستان، ہاسپٹل، بچے کی پیدائش، جہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہو، فوتگی والی جگہ پر آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، وہاں سے آئی کوئی چیز نہیں کھانی۔ بازار کا کسی قسم کا سالن نہیں کھانا۔ سالن کیا، بازار میں جو بھی چیز جو گھی سے بنتی ہے بازاری، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ اس کے اندر بڑا گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ آلو کی ٹکی بھی لیں گے تو اس کو بھی انہوں نے جس گھی میں تلا ہوگا اس میں اکثر یہ لوگ چربی والا گھی ڈالتے ہیں، کم سے کم ذائقے کے لیے تو ضرور ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے گھر میں بنی ہر چیز استعمال کریں، بازار سے چیزیں نہ کھائیں۔ اور آپ نے چاول استعمال نہیں کرنے، یہ بھی آپ کو پرہیز 41 دن تک ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 دن تک روزانہ 1 انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے، اور باہر آپ نے کسی جگہ پر پھینک دینا ہے۔ کسی بھی جگہ پھینک سکتے ہیں، گھر سے باہر کسی بھی جگہ پھینک سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، چورستہ ہو، یہ وہ، کوئی ایسی چیز نہیں، بس پھینک دینا ہے، کوئی بھی جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی مکمل دم کی ترتیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو آپ نے میرا واٹس ایپ نمبر بار بار اسکرین پر آ رہا ہے، آپ نے رابطہ کر لینا ہے، وائس نوٹ سینڈ کر دینا ہے۔ میں جیسے ہی، میرے پاس تھوڑا ٹائم کم ہوتا ہے، جیسے ہی میں آپ کا سنوں گا میں آپ کو اس کا جواب لازمی دوں گا۔ یاد رکھیے اگر پہلے دن فرق نہ پڑا تو دوسرے دن دم نہ سنیے گا، کیونکہ پھر آپ کا کام زیادہ وزنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ پھر علیحدہ سے صدقے ہوں گے، اس کے لیے آپ میسج کریں تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب تک صدقہ نہ دیں تب تک جادو ختم نہیں ہوتا۔ صرف دم سے صدقہ جو ہے جادو ختم نہیں ہوتا، صرف دم سے جو ہے جادو وقتی طور پر دب جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یاد رکھیے کہ یہ دم آپ نے ہر مہینے سننا ہے 3 دن، یہ آپ نے پوری عمر نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیں کہ جادو، نظر بد، یہ عمر کا ایک، آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ لگتا رہے گا۔ آپ کو جب پرابلم ہو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو دکان کے اندر کاروبار کرتے ہیں وہاں پر کمی ہے، وہاں پر بیٹھ کر سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فرق پڑے گا، مگر سپیکر پر نہیں لگانا، آپ نے ہینڈ فری میں ہی سننا ہے جب بھی سننا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا، پہلے دن سے فرق پڑے گا۔ باقی میرا نمبر آ رہا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو میرے نمبر پر میسج کریں واٹس ایپ پر، میں آپ کو جلدی جواب دے دوں گا۔ کمنٹ میں آپ جو ہے جواب اگر کوئی چیز کریں گے تو اس میں آپ کو جواب ملنے میں ٹائم ملے گا، کیونکہ میں بہت کم آ کے کمنٹس اپنے پڑھتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ دوسری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو برائے مہربانی اسی ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹ ضرور کیجئے، ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے کیجیے گا، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گا، کیونکہ صدقہ ہمیشہ جو ہے وہ فائدہ ہی دیتا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر لوگ قرآن پر یقین، باتوں پر یقین کم کرتے ہیں، کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ ہو تو اس پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ تو زیادہ یقین سے جب کوئی پڑھے گا اور وہ سنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فرق پڑے گا اور اس کے اندر آپ کا حصہ ہوگا۔ اس کو جب اللہ کی ذات شفا دے گی تو آپ اس میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو لازمی نیچے کمنٹ کریں، اگر آپ کا کوئی دوست ایسی حالت میں ہے اسے شیئر کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں نے کبھی کسی ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس ویڈیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو شیئر کرنے سے اللہ کی ذات آپ کی عاقبت بھی سدھارے گی، ٹھیک ہے، آپ کو ان چیزوں سے نجات ملے گی اور بہتر ہوگا۔ کمنٹ لازمی نہیں کیجیے گا،
وہ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا مسئلہ بتائیں، آپ کو کیا مسئلہ تھا، دم سننے کے بعد آپ کی طبیعت کیسی ہے، آرام آیا ہے یا نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں بتائیں۔ کوئی یہ نہیں کہ صرف آیا ہو تو بتائیں، نہیں آیا تو تب بھی بتائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب سب سے پہلے اذان 2 بار، اس کے بعد پھر میرا دم ہوگا اور ویڈیو مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب تاج والمعراج والبراک والامداف البلاء الباب القاتل المرز والامداف البلاء الباب القاتل المرز والامداف البلاء الباب القاتل المرز والام امداد من اصلاف السلام، امداد من اصلاف السلام، امداد من اصلاف السلام، اسمه مكتوب مرفوع مشهور كشن بالله والقلم سيد الارب والعجم جسمه مقدس ناطر طاهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدران ولدا كافل ورا مصباح الظلم جميل شم جبيل من زبل الجود والكرم والله واسمه جبريل خادم البراق مركب والمعراج سفره والمعراج سفره وفوق زرة المنتهى مقامه كعب قوسين مطلوب مطلوب مقصود مقصود موجود 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 امداد من اصلاف السلام، امداد من اصلاف السلام، امداد من اصلاف السلام، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین، امداد من اصلاف السلام، امداد من اصلاف السلام، امداد من اصلاف السلام، رایت العاشقین مراد المداقین شمس العارفین اسراء السالکین مثال کربین محب الفقراء والغرباء التمسکین
محب الفقراء والغرباء والدامسکین محب الفقراء والغرباء والدامسکین امداد من رسول اللہ امداد من رسول اللہ امداد من رسول اللہ سیدی ثقلین نبی الحرمین امام الدین وسیلاتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین نبی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یا المیدہ کنا بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشافت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لطیف فتح باسطو اللہ الاسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین شافی رب لا تذرنی فردا وانتقل الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کی دھیر نہ میل کو میں مرشد نہ میل کو میں پیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مارو اور پھر چکر لگاؤ.